الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام، بزرگان دین، آج 11 اگست سن 2023 جمعۃ المبارک کا دن ہے. آج سے 3 دن کے بعد 14 اگست آنے والی ہے. ہر سال 14 اگست کو ہر جگہ، ہر ادارے کے اندر، سرکاری ادارہ ہو یا پرائیویٹ، تعلیمی ہو یا کوئی کارخانہ، دنیاوی ہو یا دینی ادارہ، ہر ادارے کے اندر تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے اور یوم آزادی کے دن کو یاد کیا جاتا ہے. دنیا کے اندر تقریباً 200 ممالک ایسے ہیں کہ سال کے اندر ایک دفعہ ایک دن وہ اپنا تاریخی دن مناتے ہیں، وہ کسی بھی حیثیت سے ہو. اس دن کو انہوں نے یوم قیام، یوم استحکام، یوم آزادی کا نام دیا ہوتا ہے اور اس دن کو وہ ضرور مناتے اور یاد کرتے، کیونکہ اس دن انہوں نے کسی غیر مسلم اقوام، کسی غیر ملکی قوم کے تسلط سے آزادی حاصل کی ہوتی ہے. اس کو یاد رکھنے کے لیے، ان قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے سال کے اندر وہ ایک نہ ایک دن ضرور مناتے اور یاد رکھتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی قوم ایسی ہو، اگر کوئی ملک ایسا ہو کہ اس ملک کے اوپر کبھی بھی کسی اور ملک اور کسی اور قوم کا تسلط نہ ہو، تو وہ بھی ایک نہ ایک دن ضرور مناتے اور یاد رکھتے ہیں کہ جس دن ان کی حکومت بدلتی ہو. ایک حکومت گئی، نئی حکومت آئی، نئی حکومت کی جب تاج پوشی کی جائے گی، ان کے سر کے اوپر جب حکومت کا تاج سجایا جائے گا، رکھا جائے گا، تو اس دن کو وہ اپنا تاریخی دن، اس دن کو وہ یوم استقلال کے نام سے یاد کرتے اور مناتے. مثال کے طور پر سعودی عرب شروع سے ہی آزاد چلا آ رہا ہے.
اس کے اوپر نہ کبھی کسی غیر مسلم طاقت کا تسلط رہا ہے اور نہ ہی کسی غیر ملکی طاقت نے اس کے اوپر کبھی قبضہ جمایا ہے، لیکن جو موجودہ سعودی حکومت ہے، ان کے جو سب سے پہلے بادشاہ تھے ملک عبد العزیز، جب ان کے سر کے اوپر یہ حکومت کا تاج سجایا گیا تھا تو اس دن کو یہ موجودہ حکومت آج بھی منا رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں وہ کوئی نہ کوئی اپنا دن ضرور سال کے اندر ایک رکھتے ہیں جس کو وہ یوم قیام، یوم استحکام، یوم آزادی یا یوم استقلال کے نام سے یاد رکھتے بھی ہیں اور مناتے بھی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ملک پاکستان کی اقوام، بالکل اسی طریقے سے ہمارا معاشرہ بھی 14 اگست کو یوم آزادی مناتا ہے اور یاد رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان اس دن آزاد ہوا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رہے کہ ملک پاکستان کی آزادی دیگر ممالک کی طرح نہیں ہے۔ ملک پاکستان کی آزادی دیگر ممالک کی طرح نہیں ہے۔ ہماری آزادی ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی تھی۔ ہندوستان کے اوپر جب انگریز کا قبضہ ہوا، جب انگریز کا تسلط ہوا تو مسلم، غیر مسلم، ہندو، سکھ جب سب نے اتحاد کیا کہ یہاں سے انگریز کو نکالنا چاہیے، اس نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے، ہمیں غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، تو اس وقت حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا، انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ انگریز کو یہاں سے اس وجہ سے نکال رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا دشمن ہے، تو بالکل انگریز کی طرح ہندو بھی مسلمان کا دشمن، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، دنیا جہان کا جتنا بھی کفر ہے آپس کے اندر اگرچہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں، آپس کے اندر اگرچہ تمام کفروں کی ملتیں الگ، تمام کا قبلہ الگ، تمام کے مذاہب اور مسالک الگ ہیں، لیکن جب کفر اسلام کے مقابلے میں آتا ہے تو پھر سارا کفر ایک ہے، پھر وہ دو نہیں ہے، پھر وہ تین نہیں ہے۔ گننے کے اندر اگرچہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دنیا کا کفر 50 یا 60 حصوں اور جماعتوں کے اندر بٹا ہوا ہے، ٹکڑوں میں ہے، منقسم ہے، لیکن جب آپ کفر کا تقابل اسلام سے کرو گے تو پھر کفر ایک ہے، پھر کفر ایک ہے۔ تو حکیم الامت نے اس وقت فرمایا تھا اگر آپ انگریز سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل اسی طریقے سے آپ کو ہندوؤں سے بھی آزادی کی ضرورت ہے۔ جب انگریز ہندوستان سے چلا گیا اور جب وہ ہندوستان کے اندر آیا تھا تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت مسلمانوں کی تھی، مغلیہ حکومت اس نے چھینی، کہیں قبضہ کیا، کہیں ظلم، کہیں جبر، کہیں مکاری، کہیں ہوشیاری کے ساتھ اس نے پورے ہندوستان کے اوپر حکومت جمائی، قبضہ جمایا، مسلمانوں سے حکومت چھینی۔ اب عقل یہ چاہتی ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ یہاں سے جا رہا تھا تو حکومت مسلمانوں کے حوالے کرتا، کیونکہ اگر میں کسی سے کوئی چیز چھینوں گا تو اگر 2، 4، 10، 20 دنوں کے بعد میں چیز واپس کرنا چاہوں تو میں اسی کے ہاتھوں میں دوں گا کہ جس سے میں نے چیز چھینی ہے، نہ کہ میں بازار کے اندر اچھال کے کہوں کہ جس کا دل کرے وہ یہ چیز پکڑ سکتا ہے۔ آپ بھی کہیں گے کہ یہ غلط ہے، آپ بھی کہیں گے کہ یہ ظلم ہے،
آپ بھی کہیں گے کہ یہ ناانصافی ہے، آپ نے چیز جس سے چھینی ہے آپ اسی کے حوالے کرتے۔ بالکل اسی طریقے سے جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا، حکومت مسلمانوں سے چھینی ہے، تو جب جا رہا تھا تو چاہیے یہ تھا کہ مسلمانوں کو حکومت واپس کر کے جاتا، لوٹا کے جاتا، لیکن اسلام مسلمانوں کے خلاف یہ پہلی سازش تھی جو ایک بہت بڑے پیمانے پر سامنے آئی کہ جب حکومت چھینی تو مسلمانوں سے تھی، لیکن جب گیا تو ایک نعرہ دے کر گیا کہ ہم حکومت آزاد چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس کی اکثریت ہے وہ حکومت جمال ہے، ہم جمہوریت کے حوالے حکومت کر کے جا رہے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے یہ تو بچہ جانتا ہے کہ اکثریت ہندوؤں کی تھی، ہندوستان کے اندر اکثریت ہندوؤں کی تھی، مسلمان تو تھوڑے تھے، مسلمان تو اقلیت کے اندر تھے، اکثریت کے اندر ہندو تھے، تو دوسرے لفظوں کے اندر حکومت وہ ہندوؤں کی گود کے اندر رکھ کر چلا گیا۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے راستے کے اندر یہ 20ویں صدی کا سب سے پہلا روڑا تھا جو انگریز اٹکا کر چلا گیا، اور آج تک ہم جس کا نقصان برداشت کر رہے ہیں اور ہم اس کو سہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کب تک ہم یہ سہتے چلے جائیں گے اور کب تک ہم برداشت کرتے چلے جائیں گے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر حکیم الامت نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے انگریز کو اس وجہ سے ہندوستان سے نکالا کہ وہ مسلمان کا دشمن ہے، تو آپ کو ہندوؤں سے بھی آزادی چاہیے، کیونکہ ہندو بھی مسلمان کا دوست نہیں ہے۔ جیسے انگریز دشمن تھا، بالکل اسی طریقے سے ہندو بھی اسلام اور مسلمان کا دشمن ہے۔ یہ کبھی بھی آپ کو آرام، سکون، چین اور سکھ سے نہیں رہنے دے گا۔ تو حکیم الامت وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو ایک الگ ٹکڑا دینا چاہیے، ان کے لیے ایک مستقل ریاست، ان کے لیے ایک مستقل مملکت، ان کے لیے ایک مستقل وطن ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر یہ اپنی منچاہی زندگی گزار سکیں، جیسے خدا نے کہا، جیسے اس کے رسول نے کہا، اور جیسے خلفائے راشدین مدینہ کے اندر اور دنیا کے اندر حکومت قائم کر کے گئے تھے۔ مسلمانوں کو ایک ایسا وطن چاہیے۔ پھر اس کی وجہ سے اسی فتوے اور اسی بات کو بنیاد بنا کر پھر پاکستان کے حصول کے لیے تحریکیں چلیں اور پاکستان کا وجود دنیا کے اندر نمودار ہوا۔ میں آج اگر اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں تو اپنے معاشرے کے اندر مجھے چند لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کا دل و دماغ ہمیشہ مسلمان پاکستان کے خلاف رہا ہے۔ جب بھی اسلام، مسلمان اور پاکستان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ان کے چہرے کے اوپر بڑی خوشی ظاہر ہوتی ہے، اور اگر پاکستان نے کسی موقع پر، اگر پاکستان نے کسی راستے کے اندر ترقی کی ہے، کسی لائن کے اندر ترقی کی ہے، تو ان کے چہرے کے اوپر پریشانی آ جاتی ہے۔ وہ جہاں بھی بیٹھے، ان کی نجی محفل ہو یا عموماً وہ لوگوں کے اندر بیٹھے ہوں، عمومی طور پر کوئی موقع وہ ملک پاکستان کے خلاف بات کرنے کا جانے نہیں دیتے۔ ان کو جہاں بھی موقع ملا انہوں نے ملک پاکستان کے خلاف زہر اگلا، نفرت انگیز گفتگو کی، بات کی۔ ان کی آواز جہاں تک بھی پہنچے، وہ قلم کے شاہ سوار ہوں یا وہ گفتگو کرنے کے ماہر ہوں، وہ مصنف ہوں، وہ محرر ہوں، وہ ادیب ہوں یا صحافی اور کوئی فلسفی ہو، انہوں نے کسی بھی موقع پر ملک پاکستان کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کیا، اور ہر موقع پر ہر محفل اور ہر مجلس کے اندر انہوں نے ایسی گفتگو کی کہ ایک ایک لفظ ان کا ملک پاکستان کے خلاف لکھا بھی جا رہا ہے، بولا بھی جا رہا ہے، اور نئی آنے والی نسل کو وہ یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ ملک نہیں بننا چاہیے تھا۔ میں صرف ان کی اصلاح کے لیے
اور آپ کو یہ بتلانے کے لیے کہ ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، میں صرف 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا ملک اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اس بات سے مجھے انکار نہیں ہے کہ ملک پاکستان کے اندر مسائل بے شمار ہیں، اس بات سے مجھے انکار نہیں ہے کہ ملک پاکستان کے اندر لامحدود اور غیر متناہی خرابیاں ہیں، لیکن یہ میرا گھر ہے، یہ میرا ملک ہے۔ اگر گھر کے اندر مسائل ہوں، اگر گھر کے اندر خرابیاں ہوں تو باہر جا کر شور کوئی نہیں کیا کرتا کہ میرے گھر کے اندر یہ مسائل ہیں، باہر جا کر ڈنڈورا کبھی نہیں کسی نے پیٹا کہ میرا گھر لٹ گیا، میرا گھر برباد ہو گیا۔ میرے گھر کے اندر اتنے زیادہ فتنے اور اتنے زیادہ فسادات ہیں، بلکہ ہر عقل مند شخص یہ کہتا ہے، یہ سوچتا اور یہ سمجھتا ہے کہ گھر کی بات گھر تک رہنی چاہیے، جو 4 دیواری کی بات ہے اس کو وہیں پر بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ ملک پاکستان کے اندر مسائل ہیں، خرابیاں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جو قابل حل اور قابل توجہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کسی چوراہے کے اندر کھڑے ہو کر شور کریں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ہر افراد اور ہر فرد کے پاس جا کر یہ کہیں کہ میرے گھر کے یہ مسائل ہیں، مجھے اپنا گھر اچھا نہیں لگتا، میں اس گھر میں رہنا پسند نہیں کرتا، میں اپنا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ گھر گھر ہی ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا، اندر مسائل ہوں یا نہ ہو، ہر شخص اپنے گھر کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور ملک پاکستان ہمارا گھر ہے۔ اس کی بنیادوں کے اندر 6 لاکھ افراد کا بہتا ہوا خون ہے، کئی عصمتیں لوٹی اور قربان ہوئی تھی اس گھر کے لیے۔ اس کے اندر جتنے مسئلے ہیں مجھے دل و جان کے ساتھ وہ قبول ہیں، میں حل کرنے کی کوشش کروں گا، حل ہو گئے تو ٹھیک، نہ ہوئے تو کوئی بات نہیں، کوئی نہ کوئی نسل آئے گی کہ ضرور اس کو ہریالی اس ملک کے اندر ملے گی، ایک نہ ایک نسل ضرور آئے گی کہ وہ بہار دیکھے گی۔ اگر ہم نے خزاں دیکھ لی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر ایک نسل اور خزاں دیکھ لے گی تو کوئی بات نہیں، یہ نسل نہ دیکھ پائی تو چھوٹی نسل دیکھ لے گی، اگر اس نے بھی بہار نہ دیکھی تو اس کے بعد آنے والی نسل ایک نہ ایک دن اس ملک کے اندر بہار ضرور دیکھے گی۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے ملک کو دیگر ممالک سے ممتاز اور جدا کرتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی بات، دنیا کے اندر 58 اسلامی ممالک ہیں، آپ کسی ملک کا آئین اور قانون اٹھا کر دیکھیے، سعودی عرب بھی شامل ہے، سعودی عرب بھی داخل ہے، آپ اس کا آئین اٹھائیے، آپ اس کا قانون اٹھائیے، آپ کو کہیں بھی یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، لیکن ملک پاکستان کا آئین اور قانون ہے کہ بڑے سنہری حروف کے ساتھ یہ آیت درج ہے، ان الحکم الا للہ، کہ دنیا کے اندر حاکمیت صرف اللہ کی ہے، صدر ہو، چیف ہو، وزیر ہو، امراء ہوں یا ان کے مشیر حضرات ہوں، ملک کے اندر جس نے بھی حکومت کرنی ہے وہ پہلے اللہ کی حاکمیت کو مانے گا، پھر اللہ کا نائب اور خلیفہ بن کر وہ حکومت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتا تو میرے ملک کے اندر وہ حکومت نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، سعودیہ کو بھی یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ جس کے آئین اور جس کے قانون کے اندر یہ بات درج ہو کہ ملک کے اندر حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ 58 اسلامی ممالک میں سے یہ اعزاز صرف اس ملک کے حصے میں آیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کبھی بیٹھ کر سوچنا، آپ کبھی بیٹھ کر دیکھنا اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، مانیں اور قانونی طور پر ہم اس کو منظور کروائیں کہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے، باقی وزیر ہوں، باقی مشیر ہوں، باقی صدر ہو، آرمی چیف ہو یا وزیر اعظم ہو، ہر ایک حکومت کرے گا لیکن پہلے اللہ کی حکومت کو مانے گا۔
یہ پہلی انفرادی بات ہے جو اس ملک کو دیگر ممالک سے جدا کرتی ہے۔ نمبر 2، یہاں پر ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ وہ حکومتی افراد، حکومتی قوانین، کسی چیز کے اوپر تنقید کرنا چاہے تو وہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر وہ تنقید کر سکتا ہے۔ اس کو کوئی شخص بھی نہیں پکڑ سکتا، اس کو کوئی قانون بھی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے فلاں افراد کے اوپر، فلاں آدمی کے اوپر اور فلاں شخصیت کے اوپر آپ نے تنقید کی ہے تو کی کیوں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاق میں رہیں، گالم گلوچ نہ ہو، کسی کی عزت، کسی کی پگڑی، کسی کے اوپر کیچڑ نہ اچھالا جا رہا ہو۔ آپ عزت، آپ احترام اور آپ دلائل کے ساتھ حکومت کے کسی بھی فرد کے اوپر تنقید کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بات بھی صرف میرے ملک کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی اور ملک کو حاصل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سعودیہ کو بھی یہ بات حاصل نہیں ہے۔ آپ ان کے حکومتی افراد کے خلاف ایک بات کر کے تو دیکھیں۔ میں صرف ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حرم مکہ کے امام تھے، ابھی گزشتہ سال انہوں نے استعفیٰ پیش کر دیا، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ بڑی خوبصورت آواز اور 20 ڈگریوں کے وہ حامل تھے اور بہت بڑا پڑھا لکھا شخص تھا، قاری شیخ سعود شریم، بہت خوبصورت آواز، بڑی خوبصورت لب و لہجے کا مالک ہے شیخ سعود شریم۔ انہوں نے جمعے کے خطبے کے دوران ایک دفعہ ایک آیت پڑھی ہے، قرآن کی آیت پڑھی ہے، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا بلا نہیں کہا، صرف قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کی یہ آیت پڑھی، اس کی تھوڑی سی تفسیر اور تھوڑی سی تشریح انہوں نے اپنے الفاظ میں کی ہے۔ حرم مکہ کے اندر وہ شخص خطبہ دے رہا ہے، اس کا خطبہ پورا نہیں ہوا۔ کسی سکول کی مسجد کا امام نہیں تھا، یونیورسٹی کی مسجد کا امام نہیں تھا، کسی پیٹرول پمپ کے اوپر وہ خطبہ نہیں دے رہا تھا، اسٹیشن یا لاری اڈے کی مسجد نہیں تھی۔ حرم مکہ کے اندر قرآن کی ایک آیت پڑھ کر حکومتی افراد کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہود و نصارہ کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہے، فوراً پولیس آئی اور وہیں سے اٹھا کر لے گئی۔ 2 سال تک اس کو قید رکھا گیا، لیکن چونکہ وہ شاہی فرد تھا، شہزادہ تھا، شاہی خاندان کا ایک آدمی تھا، سفارشوں کے ساتھ اس کو چھڑوا لیا گیا، لیکن شرط یہ رکھی گئی کہ آج کے بعد حرم کے اندر یہ شخص خطبہ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں خطبہ نہیں دوں گا۔ پھر انہوں نے ایک حربہ اور استعمال کیا کہ انہی آیات کی تلاوت شروع کر دی ہے جہری نمازوں کے اندر، فجر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھائی، انہی آیات کی تلاوت کی، اور تلاوت اس لہجے میں کی کہ پڑھنے اور سننے والا سمجھ رہا تھا کہ یہ شخص کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ہم تو اجمی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا کہ قرآن کو پڑھنا کیسے ہے۔ عرب پڑھتے ہیں قرآن کو جیسے پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ اگر کسی آیت کے اندر کسی قوم کا تذکرہ ہے تو وہ اس کو اسی انداز میں پڑھیں گے، اگر کسی آیت کے اندر جنت ہے تو اسی انداز میں اس آیت کو پڑھیں گے، اگر کسی آیت کے اندر جہنم ہے تو اس آیت کو اسی انداز میں پڑھیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ آیتیں پڑھی نا تو ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ شخص ہمیں چوٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے پابندی لگا دی کہ آپ جہری نماز بھی نہیں پڑھا سکتے، پابندی لگا دی ہے کہ آپ جہری نماز بھی حرم کے اندر نہیں پڑھا سکتے۔ اور میرے ملک کے اندر تو کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، کہیں بھی کھڑے ہو کر وہ حکومت کے اوپر تنقید کرنا چاہے تو اس کو حق ہے اور وہ تنقید کر سکتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔
یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میری مساجد کے اندر، میرے ملک کے اندر جتنی مسجدیں ہیں، ممبر کے اوپر بیٹھ کر کوئی شخص جو جمعہ پڑھانا چاہے وہ جمعہ پڑھا سکتا ہے۔ وہاں پر خطبہ لکھ کر آتا ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ نے صرف اخبار کی طرح یہ پڑھنا ہے، سامنے رکھ کر ایک لفظ بھی اپنی طرف سے آپ نہیں بول سکتے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی آزادی ہے۔ آپ کو ممبر پر بیٹھا ہوا شخص جس موضوع پر آپ کو سمجھانا چاہے وہ سمجھا سکتا ہے، لیکن وہاں پر خطبہ لکھا ہوا آئے گا کہ وہاں پر ممبر پر بیٹھ کر امام صاحب نے صرف اوپر سے اخبار کی طرح وہ ٹکڑا پڑھ کے سنا دینا ہے اور جمعے کی نماز ادا کر دے گا۔ آپ یہ سوچے تو صحیح کہ ہمارے ملک کے اندر یہ مذہبی آزادی کس قدر ہے، اور یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہاں پر ہر مسجد کے اندر ہر امام جلسے کے اندر، جلوس کے اندر، ممبر پر بیٹھ کر، تدریس کی مسند پر بیٹھ کر جس موضوع پر وہ گفتگو کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی اس ملک کا اعزاز ہے، اس کے علاوہ کسی اور ملک کو یہ اعزاز بھی حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو میرے ملک کو دیگر ممالک سے ممتاز اور جدا کرتی ہے، میرے ملک کا کوئی قانون اگر قرآن سے ٹکرا رہا ہے، میرے ملک کا کوئی قانون اگر حدیث یا خلفائے راشدین کی زندگیوں کے اندر بنائے گئے قوانین سے ٹکرا سکتا ہے تو ہم اس کو عدالت میں چیلنج کر سکتے۔ کوئی بھی شخص عدالت کے اندر جا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کا یہ قانون قرآن کی فلاں آیت سے ٹکرا رہا ہے یا نبی کے فلاں فرمان سے ٹکرا رہا ہے، میں اس قانون کو تسلیم نہیں کرتا اور میں اس قانون کو نہیں مانتا۔ یہ بھی صرف اسی ملک اور اسی پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی اور ملک کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کسی ملک کے کسی بھی باشندے اور کسی بھی رہائشی سے پوچھیں، آپ اپنے آئین اور آپ اپنے قانون کو عدالتی چیلنج کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتلا دے گا کہ آپ نے اف بھی نہیں کرنا، جو قانون حکومت نے بنا دی ہے آپ نے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ مثال کے طور پر بڑا مشہور اسلامی ملک ہے مصر بہت بڑا اسلامی ملک ہے، داڑھی کے اوپر پابندی ہے، آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو وہ حکومت سے اجازت لے گا، اگر رکھنا بھی چاہتا ہے تو ایک پورے سے زیادہ اس کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اجازت اس طرح ملے گی جس طرح میرے ملک کے اندر لائسنس بنایا جاتا ہے، وہاں پر داڑھیوں کے لائسنس ہیں، آپ اس کے بغیر داڑھی رکھ ہی نہیں سکتے۔ اسلامی ملک ہے، عربی ملک ہے، لیکن داڑھی جیسی مشہور چیز کے اوپر وہاں پابندی ہے۔ آپ اس قانون کو عدالتی چیلنج نہیں کر سکتے۔ بیسیوں نہیں سینکڑوں افراد سولی پر صرف اس وجہ سے لٹکائے گئے ہیں کہ انہوں نے اس کے خلاف صرف تھوڑی سی گفتگو کی ہے، انہوں نے صرف قوم کو آگاہ کیا، قوم کو بتلایا ہے کہ یہ تو ایک مسلمان کا شعار ہے داڑھی رکھنا اور اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن قانون ہے نہیں رکھنی تو بس نہیں رکھنی۔ یہی تو وجہ ہے وہاں کے قراء کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، لیکن آپ ان کی داڑھی دیکھیے، چہرے کے اوپر ایک بال بھی نہیں ہوگا، چہرے کے اوپر ایک بال بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی اعزاز، یہی بات میرے ملک کو دیگر ممالک سے ممتاز اور دیگر ممالک سے جدا کرتی ہے کہ آپ یہاں کے کسی قانون کو عدالت کے اندر چیلنج کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ قانون قرآن سے ٹکرا رہا ہے یا نبی کے فرمان سے ٹکرا رہا ہے۔ ایک اور بات، ایک اور چیز جو اس ملک کو دیگر ممالک سے ممتاز اور دیگر ممالک سے جدا کرتی ہے، یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ 14 اگست کو ملک پاکستان وجود میں آیا تھا۔ یہ عیسوی تاریخ ہے، لیکن شاید بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ہجری تاریخ کے حساب سے 27ویں شب رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا تھا، اور یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب تھا کہ آگے جا کر اللہ تعالیٰ اس ملک اور اس مملکت سے جا کر کوئی بہت بڑا کام لینے والے تھے۔ اس وجہ سے اتنی خوبصورت رات، اتنا خوبصورت عشرہ اور اتنے خوبصورت مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا تھا۔ یہ اعزاز بھی صرف اور صرف ملک
ملک پاکستان کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی اور ملک کو یہ اعزاز بھی حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اعزاز یہ صرف اسی ملک کے حصے کے اندر آیا ہے۔ ملک پاکستان کا وجود ہے 47 کے اندر، اسرائیل کے وجود کا اعلان ہے 48 کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ہمیشہ بیماری کا علاج پہلے آتا ہے اور بیماری ہمیشہ بعد کے اندر وجود میں آتی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ بعد میں آتا ہے، چھاتیوں کے اندر دودھ کا انتظام اللہ تعالیٰ پہلے کر دیا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک لطیف اشارہ تھا کہ اسرائیل کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کو وجود بخشا ہے، کیونکہ وہ 48 کے اندر ہے، ملک پاکستان کا وجود 47 کے اندر ہے۔ یہی وجہ پوری عرب دنیا اسرائیل کو تسلیم کر چکی ہے۔ اگر آج اسرائیل کے راستے کے اندر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو صرف اور صرف ملک پاکستان، صرف اور صرف ملک پاکستان کی فوج، وگرنہ آپ گریٹسٹ اسرائیل کا نقشہ اٹھا کر تو دیکھیے، اسرائیل سے لے کر مدینہ تک درمیان کے اندر جتنے ممالک ہیں وہ اپنے اندر ان کو ضم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے۔ اگر اس کے اس ناپاک ارادے کے اندر کوئی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ملک پاکستان کا وجود، افواج پاکستان اور ملک پاکستان کا ایٹم ہے۔ یہ دونوں تینوں چیزیں اگر درمیان کے اندر حائل نہ ہو، اگر درمیان کے اندر رکاوٹ نہ ہو تو اسرائیل پوری دنیا کو اپنے اندر ضم کر لے گا، پوری دنیا کو اپنے اندر ملا لے گا اور کھا جائے گا۔ اگر اس کے اس ارادے کے اندر کسی چیز نے بند باندھا ہوا ہے، اگر اس کے اس ارادے کو کسی چیز نے روکا ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف ملک پاکستان ہے۔ یہ تو 2-3 باتیں تھی جو میں نے ملک پاکستان کے اعزاز کے طور پر آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں۔ آخری بات، قابل توجہ بات، ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں 2 طرح کی ہیں، ایک نعمت خاص ہوتی ہے اور ایک نعمت عام۔ عام نعمت کیا ہے کہ جو اللہ ہر ایک کو دیتے ہیں اور بن مانگے دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے دیتے ہیں، بن مانگے دے دیتے ہیں۔ اس نعمت کے بارے میں اصول اور ضابطہ اللہ کا یہ ہے، اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی، کوئی ناقدری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ برداشت کر جاتے ہیں۔ ایک نعمت خاص ہوتی ہے جو مانگنے سے ملتی ہے اور کوشش سے ملتی ہے، بن مانگے نہیں ملتی اور ہر ایک کو بھی نہیں ملتی۔ جو مانگے گا اسی کو ملے گی اور بعض افراد کو ملے گی۔ یہ والی نعمت خاص ہوا کرتی ہے۔ اس کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ جو نعمت آپ نے اللہ سے مانگ کر لی ہے، اگر اس کی نہ شکری کی اور نہ قدری کی تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور اصول بڑا سخت ہے۔ میں صرف قرآن سے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے حواریوں کے لیے جنت سے کھانے اتارے جائیں، تر و تازہ کھانے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یا اللہ تو جنت سے ان کو کھانے کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک، قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا عیسیٰ ٹھیک، لیکن میرا ایک اصول ہے، میرا ایک ضابطہ ہے، آپ نے نعمت مانگی ہے میں دوں گا، لیکن فمن یکفر بعد منکم، اگر اس کے بعد انکار کیا یا کفر کیا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، میں ایسا عذاب دوں گا نا کہ رہتی دنیا تک وہ یاد رکھا جائے گا، میں نے کسی کو بھی نہ پہلے دیا ہوگا نہ قیامت کی صبح تک دوں گا، کیونکہ تم نے زبان سے مانگا یہ نعمت دو، میں دے دوں گا، اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ ملک پاکستان ہم نے مانگا تھا، ہم نے دعائیں کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اور ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ اس ٹکڑے، اس ملک، اس سلطنت اور مملکت کے اوپر تیرا اور تیرے نبی کا قانون ہوگا۔ یہ ہمارا اللہ سے وعدہ تھا، ہم نے وہ وعدہ پورا نہ کیا۔ 24-25 سال اللہ نے انتظار کیا، جب ہم نے وعدہ پورا نہ کیا پھر اس نے ہمیں چھوٹا سا جھٹکا دیا، ہمیں چھوٹی سی سزا دی، مغربی پاکستان ہم سے چھین لیا۔ اس کا اصول ہے،
اس کا ضابطہ ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے ایک دفعہ وہ چھوٹا عذاب دیا کرتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، لوگوں ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجا کرتے ہیں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بڑا عذاب آنے والا ہے۔ بڑے عذاب سے پہلے توبہ کر لیں تو ٹھیک، اگر نہ کریں تو پھر سروں کے اوپر ہم بڑا عذاب لا کر اتار دیتے ہیں۔ چھوٹا عذاب ہم سہ چکے ہیں 71 اور 72 کے اندر، سکوت ڈاکہ کی شکل کے اندر۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، ہم نے وفا نہ